حاضرین، گزشتہ جمعہ ہم نے اس بات پر اظہار خیال کیا کہ موجودہ صورتحال میں قرآن و حدیث کے مطابق مسلمانوں کے لیے لائن آف ایکشنز کیا ہو سکتے ہیں، اور خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے لائن آف ایکشنز یہ ہونے چاہیے. اور یہ بات میں نے بار بار آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ خود ہمارا یہی مقصد حیات ہے کہ مسلمانوں کی جو اصل ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے وہ ہے شہادت علی الناس اور دعوت الی اللہ، یعنی کالنگ پیپل ٹو گاڈ. اور میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی اس ذمہ داری کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ ادا کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور ہیلپ اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر جب قوم اس عہد کو توڑ دیتی ہے، وہ عہد شکن ہوتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ایک مقدس کووننٹ ہے اس کو توڑ دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسی قوم کو اور ایسے گروہ کو ملعون قرار دے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی قوم اور ایسے گروہ کو لعنت زدہ قرار دیتا ہے. قرآن و حدیث میں جو عذاب کی آخری شکل بیان ہوئی ہے وہ ہے لعنت. اب اس کے بعد کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے، یعنی اب ہر قسم کا عذاب اس میں شامل ہے. تو یہ بات بہت زیادہ واضح ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری شہادت علی الناس اور دعوت الی اللہ ہے. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، یعنی مومن بلیورز اس ارتھ پلانٹ کے اوپر لوگوں کے اوپر خدا کا گواہ ہے. پیغمبر اسلام کے مطابق جو مسلمان ہیں، مومن جن کو قرآن میں کہا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں لوگوں کے اوپر. اور یہی وہ گواہی کی ذمہ داری ہے جسے ہم عربی زبان میں شہادت کہتے ہیں. اور جو لوگ یہ ذمہ داری ادا کریں انہیں قرآن میں شہید کہا گیا ہے. قرآن میں اصلاً شہید کا لفظ جنگ کے میدان میں مرنے والوں کے لیے نہیں ہے. قرآن میں جنگ کے میدان میں مرنے والوں کے لیے، خواہ وہ ہولی وار ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر اسلام کے زمانے میں جہاد ہی کیوں نہ ہوا ہو، جہاد بمعنی قتال، تو جنگ کے میدان میں مرنے والوں کو قرآن میں اصلاً مقتول کہا گیا. مقتول یعنی مرے ہوئے لوگ جو مر گئے. شہید اصلاً ان لوگوں کا ٹائٹل ہے جو اس دنیا میں اپنی زندگی میں خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور پھر اسی تقاضے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یہ تو بعد کے زمانے میں، بہت بعد میں ایسا ہوا کہ جو لوگ جنگ کے میدان میں قتل ہوئے ان کے ساتھ شہید کا ٹائٹل ایڈ کیا جانے لگا. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہید کا ٹائٹل مرنے والے کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا تھا. لہٰذا آپ جب حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی عمر شہید کا لفظ یا شہید عمر کا لفظ نہیں آتا ہے. اسی طرح آپ جب حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو کہیں بھی شہید عثمان کا لفظ نہیں آتا ہے. یہ دراصل بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے یہ ٹائٹل خود سے اخذ کیا اور پھر استعمال کیا جانے لگا. بعض لوگوں کے اوپر اس ٹائٹل کا استعمال درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو حقیقت ہے، اصطلاح کو جو سمجھنے کی بات ہے، جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاہد اور شہید اور شہادت اصلاً قرآن و حدیث میں کیا ہے. شہادت کا مطلب خدا کی طرف سے قوموں کے اوپر، دنیا کے تمام گروہوں کے اوپر گواہ بننا ہے، یہ شہادت ہوا. جو لوگ یہ ذمہ داری ادا کریں وہ شاہد ہوں گے اور شہید ہوں گے. اور جن لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ادا کی جائے گی انہیں قرآن میں مشہود کہا گیا ہے. مشہود اصطلاحات کو اور ٹرمز کو جب غلط طور سے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے آدمی اصل مطالب اور میننگ سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے.
بہت ساری وجوہات اور ریزنز میں سے ایک ریزن یقینی طور پر یہ بھی ہے کہ بعد کے زمانے میں مسلمان دعوت سے کیوں اتنا زیادہ دور ہو گئے، شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو کیوں ایک ہلکا پھلکا کام سمجھنے لگے، اور ہر وہ کام جس کو وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے اختیار کر رہے ہیں اسے ہی وہ دعوت کا کام کہنے لگے۔ مثلا کوئی اذان دیتا ہے تو وہ دلیل دیتا ہے، یہ بھی تو دعوت ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی قضا میں بیٹھ کے قضا کے فیصلے کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے یہ بھی تو دعوت ہے۔ اسی طرح کوئی دارالافتاء میں بیٹھ کر افتاء کا کام کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے یہ بھی دعوت ہے۔ تقریب فہم کے لیے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اصطلاحات قرآنی کا معاملہ ہے، قرآن میں ذمہ داری کی عائد کر دینے کا معاملہ ہے، تو دعوت اور شہادت کا مطلب ہے غیر مسلم اقوام تک خدا کے پیغام کو پہنچانا، اور ہر عمل اپنے ساتھ اسی طرح کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے۔ جہاں تک اذان کا تعلق ہے تو اذان نمازیوں کو بلانے کے لیے جو آلریڈی خدا کے حکموں کو ماننے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن جب دعوت اور شہادت کہا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے درمیان خدا کا پیغام پہنچانا جو اب تک خدا کے پیغام کو اپنایا نہیں ہے اور جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے درمیان کام کرنے کو دعوت اور شہادت کہا گیا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں میں مسلم گیدرنگز کو جمع کر دین کی باتیں کرنے کی بات ہے، ان کو دین کی طرف راغب کرنے کی بات ہے، تو اس کے لیے قرآن میں الگ سے اصطلاحات موجود ہیں، اور اس کے لیے جو قرآن میں لفظ ہے وہ ہے اصلاح، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، تذکیر۔ مسلمانوں میں جو بھی کام کیا جائے گا، مثلا آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے سامنے دین کی وضاحت کر رہا ہوں، دین کو ایکسپلین کر رہا ہوں، تو یہ اصلاً اپنی نوعیت کے اعتبار سے اپنے نیچر میں یہ دراصل اصلاح اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام ہے۔ لیکن چونکہ نیت کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے، ایک شخص کھڑا ہو کر مسلمانوں کے درمیان ایک پیغام پہنچا رہا ہے، لیکن اصلاً وہ بات جو پہنچا رہا ہے وہ دعوت کی بات، تو یقیناً وہ دعوت کا کام ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان جو بھی کام ہو، خواہ وہ کوئی بھی جماعت کرتی ہو، کوئی بھی گروپ کرتا ہو، اس جماعت اور اس گروپ کا اصلاً جو کام ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہم کرتے ایک کام ہے، لیکن سمجھتے اور سمجھاتے کوئی دوسرا کام ہے۔ ہم ایک رسپانسبلٹی کو ادا کر رہے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو کر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اصلاً وہ رسپانسبلٹی بھی ادا کر رہے ہیں جو اصلاً ہم نہیں کر رہے ہیں۔ سادہ مثال سے سمجھیے، نماز بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ لیکن ظاہر ہے کوئی آدمی حج کی ادائیگی کر کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو نماز پڑھ لیا ہے۔ ظاہر ایسا نہیں ہوا، حالانکہ حج کے درمیان نماز بھی ہے، حج کے درمیان مشقتیں اٹھانا بھی ہے، حج کے درمیان مال کو خرچ کرنا بھی ہے، لیکن حج کو ادا کر کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں، میں نے نماز کی ذمہ داری ادا کر لی۔ اور چونکہ مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، پیورلی اللہ کی خاطر مال کو آدمی نکالتا ہے اور اپنے وطن کو چھوڑ کر ارض مقدس تک یعنی مکہ تک پہنچتا ہے، تو وہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ بھی نکال دیا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جو کام، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس کے لیے ایک اصطلاح خود قرآن میں موجود ہے، اور دعوت اور شہادت کی جو ذمہ داری ہے یہ دراصل غیر مسلم اقوام تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر اپنے اپنے حالات کے مطابق فرض ہے، یہ مسلمانوں کا اصل منصبی ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے، باقی ایک انسان ہونے کے ناطے جس کو جو کچھ کرنا وہ کر سکتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی منصبی ذمہ داری دعوت ہے۔ یہاں ایک اور بات کے درمیان تمیز اور فرق کر لیجئے، اور وہ ہے دعویٰ ورک اور کمیونٹی ورک۔ مسلمانوں کے درمیان پوری دنیا میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ وہ کام مثال کے طور پر مسلمانوں کی کمزوری کو دیکھ کر ان کی مالی مدد کے لیے کوئی پروگرام بنانا،
اسی طرح کوئی کمیونٹی ایشو کو لے کر کوئی پروگرام اور کوئی کام کرنا، اسی طرح کمیونل ڈسپیوٹ کے موقع پر آدمی مستعد ہو جائے اور کچھ کام اور کچھ ایکٹیویٹی کرنے لگے، اسی طرح مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے آپس میں بیٹھنا اور پھر بات چیت کرنا، یہ بھی کام ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ کام دعوت نہیں ہے۔ بعض لوگ کاموں کے درمیان گڈمٹ کرتے ہیں، یہ دعوت نہیں ہے۔ وہ یہ کام کر کے یہ کہے کہ ہم بھی تو ایک کام کر رہے ہیں، دعوت کی ذمہ داری تو ادا کر رہے ہیں، یہ دعوت نہیں، یہ دراصل کمیونٹی ورک ہے، جس کو اردو ہندی میں ہم کہیں گے سماجی کام۔ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ہم کریں گے، لیکن اس کام کو کرنے کے بعد ہم یہ سمجھنے لگے کہ جو دعوت کی ذمہ داری اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر دعوت کی ذمہ داری ہم پر سے ساقط ہو گئی، تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ موجودہ مسلمان دراصل ایک زوال یافتہ گروہ کا نام ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں وہ دین سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ مسلمانوں کا اجتماع اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دین کی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہے، تو ایسی حالت میں تمام علماء جو دینی ذمہ داری کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس میں یہ بات طے کرتے ہیں کہ پھر اصل ذمہ داری کو پہلے دیکھا جائے گا، جو اصل ہے اس کا بار اٹھایا جائے گا، باقی جو ذیلی کام ہے اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ آج دعوت کا معاملہ یہی ہے۔ اگر تمام کے تمام مسلمان پوری دنیا میں، یعنی کم از کم ان کی اکثریت مختلف کام کو لے لیتی، اور پھر ایسا ہوتا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہوتا جو ایجوکیشن پہ کام کرتا، دوسرا ایک گروہ ہوتا جو مسلمانوں کی اکنومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کرتا، اسی طرح تیسرا ایک گروہ ہوتا جو مسلمانوں کے ڈسپیوٹس کو، کامنل ایشوز پر کام کرتا، اور یہ کام مستعدی سے مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں بڑے لوگ وہ کرتے، تب پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو پھر ایک بڑا گروہ وہ ہوتا جو دعوت اللہ کے کام میں مشغول رہتا، مصروف رہتا۔ لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر کام کے لیے لوگوں کو بلانا پڑتا، اور بالخصوص جہاں تک دینی کام کا معاملہ ہے تو یہ تو اتنا اجنبی ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اب الفاظ اس کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے کہ اس طرح کی غفلت کو کن الفاظ میں بیان کیا جائے۔ خواہ ہم اپنے درمیان کوئی کام کریں یا پھر کوئی دوسرا ہمارے درمیان دین کے نام پر جو کوئی پیغام پہنچاتا، ان تمام چیزوں کے معاملے میں ہمارا رویہ جو ہے بہت ہی زیادہ غافلانہ رویہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ باتوں کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم کیا جائے۔ اس کی ایک مثال لیجیے، مسلمان مختلف موقع پر قرآن خوانی کرتے ہیں، مسلمان مختلف موقع پر میلاد بھی کرتے ہیں، حالانکہ اب کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب نیا گھر بنتا ہے تو ان کے ہاں میلاد کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر بھی قرآن پڑھنے کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی قرآن خوانی ہوتی ہے، میلاد ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ قرآن خوانی کیوں کرواتے ہیں؟ آپ غور کیجئے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ قرآن خوانی اس وقت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر آدمی یہ سوچے مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ ہم کیوں قرآن خوانی کراتے ہیں۔ کیا قرآن خوانی ہم نے اس لیے منعقد کیا کہ کم از کم موت ہی کا بہانہ ہے، 4 دن کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن پر تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نے یہاں بھی ایک خود غرضی کے پہلو کو ڈھونڈ لیا کہ یہاں ہم قرآن خوانی کرائیں گے اور جو مرحومین ہیں ہمارے ان کو اس کا کچھ ثواب پہنچ جائے گا۔ اسی طرح میلاد کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، گری پرویش کے وقت نیا مکان بنا، شادی بیاہ۔ اب غور کیجئے، دل سے پوچھئے، خود دل سے پوچھئے کہ یہ میلاد کیوں ہم کراتے ہیں؟ کیا یہ میلاد کرانے کا مقصد یہ ہوتا کہ چلو سال میں ایک ہی 2 بار صحیح، شادی ہی کے موقع صحیح، کسی اچھے بولنے والے کو بلاتے ہیں اور ہم دین کی بات سنجیدگی سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں؟ آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم میلاد اس لیے کرواتے ہیں شادی بیاہ اور گری پرویش کے موقع پر تاکہ اس سے کچھ برکتیں حاصل ہو جائے، یعنی یہاں بھی ہم نے ایک اور خود غرضی کے پہلو کو ڈھونڈ لیا۔ یہ ہے ہمارا دینی مزاج اور اسے ہی ہم دین کہتے ہیں۔ آپ قرآن سے پوچھ لیجئے کیا یہی دین ہے؟ قرآن اس لیے آیا کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس طرح کی مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جو دین کو براہ راست نہیں سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ لے، آپس میں تبادلہ خیال ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ رویہ مسلمانوں کا عمومی طور سے ہے۔ تو ہم ایک زوال یافتہ قوم ہے
اور یہ رویہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ آج ہم اپنے فرض منصبی کو بھی فراموش کر چکے ہیں، فرض منصبی کو فراموش کر چکے ہیں، یعنی دعوت کی اہم ترین ذمہ داری کیا عوام اور کیا خواص، کیا اصاغر اور کیا اکابر اور کیا عوام اور کیا علماء، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کام کے بارے میں جو حساسیت ہونی چاہیے قرآن و حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ آپ لرز جائیں کہاں اٹھیں، کس کے سامنے کیسے بات کریں، کیسے پیغام پہنچائیں، آپ بالکل میڈ ہونے لگیں گے جب آپ قرآن کو پڑھنے لگیں گے کہ یہ خدا کا مطالبہ۔ لیکن جو زمینی سطح پہ صورتحال ہے بالکل برعکس ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کی اہمیت سمجھا دے اور اس کام میں ہمیں اجتماعی طور سے لگنے کی توفیق دے۔ بلا شبہ پوری دنیا میں چند لوگ ضرور ہیں جو اس کام کی ذمہ داری کو لیے ہوئے اور یہ کر رہے ہیں، لیکن چند لوگوں سے ذمہ داری عائد نہیں ہوگی اور نہ یہ ذمہ داری ساقط ہوگی ان لوگوں کے اوپر جو اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اب ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ دعوت کا جو کام ہے یہ کام کوئی سادہ کام نہیں ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ پری ریکویزٹ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر کام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، دعوت کے بھی تقاضے ہیں۔ جیسے آپ ایک چھوٹی سی دکان کھولیں گے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، آپ مارکیٹس کو سمجھتے ہیں، کسٹمرز کے نیڈس کو سمجھتے ہیں، پھر مارکیٹس کے اعتبار سے اپنی چھوٹی سی دکان کو سجاتے اجاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بزنس کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں۔ اسی طرح دعوت اللہ کے بھی کچھ تقاضے ہیں جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو دعوت کی ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کیسے کریں۔ ان کو سب سے پہلے یہ جاننا ہے، نمبر ایک، دعوت کا کام عداوت کی زمین پر کھڑی نہیں ہوتی ہے، یعنی جہاں نفرت وہاں دعوت نہیں۔ دعوت کے لیے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے دوسری قوموں کے لیے نفرت کو ختم کریں۔ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ دعوت اور عداوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ دعوت کی ذمہ داری کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ ہم دوسری قوموں سے محبت کرنے والے بنیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ دعوت میں مناظرہ اور ڈیبیٹ نہیں ہے۔ دعوت دراصل پہنچانے کا نام ہے، ہم پہنچائیں گے، حکمت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ پہنچانے کا کام کریں گے۔ یہاں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ جب مناظرہ ہوتا ہے تو مناظرے میں ایگو کلیش ہوتا ہے۔ مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کسی طرح پچھاڑ دیا جائے، اس کو ڈیفیٹ دے دیا جائے، جبکہ دعوت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدعو کے دلوں کو جیت کر اپنی طرف کھینچ لیا جائے۔ تو دعوت میں مناظرہ اور ڈیبیٹ نہیں ہے، دعوت ڈائیلاگ کی بنیاد پر چلتی ہے، یعنی کچھ ہم بولیں گے، کچھ سامنے والا بولے گا، یا پھر ہم بات کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کریں گے۔ تیسرا جو تقاضا ہے دعوت کا وہ یہ ہے کہ جو داعی ہے وہ غیر مسلم اقوام سے یعنی مدعو سے کسی بھی قسم کا کوئی مادی جھگڑا کھڑا نہ کرے۔ اگر دوسری قومیں مادی جھگڑے اور دوسرے فسادات شروع بھی کیے ہوئے ہیں تو داعی حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ ان کے ساتھ یک طرفہ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہیں۔ چوتھا تقاضا جو ہے داعی کو اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنی ہوگی۔ صبر اور برداشت کے بغیر دعوت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی اولاد کی آدمی پرورش تک نہیں کر سکتا ہے۔ دعوت کی ذمہ داری تو اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ دعوت کی ذمہ داری میں داعی کو آخری درجے تک مدعو کے بد کلامی کو، بد سلوکی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اسی چیز کو قرآن میں صبر کہا گیا ہے۔ قرآن میں بار بار ایک سے زیادہ یعنی سینکڑوں مرتبہ صبر کی بات کہی گئی ہے۔ ایک مقام پر پیغمبر اسلام کو کہا گیا کہ صبر کرو جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ اسی طرح قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ کہہ دی گئی کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کرو، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ہم کب تک صبر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آخری بات کہہ دی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ تو جب رب کے لیے صبر کریں گے تو پھر اب یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ ہم صبر کب تک کریں۔ دیر از نو لمٹ،
جب تک پرپس اچیو نہیں ہوا ہے ہم صبر کرتے ہی رہیں گے اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہی رہیں گے۔ اسی طرح قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داعی دوسری قوموں کا خیرخواہ ہوتا ہے، ویل وشر ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے جو میں نے پوائنٹس کے روپ میں آپ کے سامنے رکھی، براہ راست میں قرآن و حدیث سے ریفرنسز پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی تنگی کی بنا پر میں صرف آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ رہا ہوں۔ ایک دوسرا تقاضا یعنی پانچواں تقاضا ہے کہ داعی مدعو کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے۔ خیرخواہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہر حال میں مدعو قوم دوسری قوموں کی کامیابی چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی وہ اس کے لیے بہتری چاہتا ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتری چاہتا ہے۔ ایک دوسرا تقاضا ہے یعنی چھٹا تقاضا کہ داعی دراصل یہ کام امانت کے احساس کے تحت کرتا ہے، وہ امین ہوتا ہے، یعنی یہ کام کر کر اسے یہ خدا کے یہاں یا پھر لوگوں کے درمیان رہ کر یہ کچھ شو نہیں کرنا ہے کہ میں ایک بہت بڑا کام کر رہا ہوں اور پھر اس کی وہ کریڈٹ لینے لگے، نہیں، یہ ایک امانت ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ امانت مسلمانوں کے پاس ہے جو اسے پہنچانا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، آپ کے پاس کسی کا 100 روپیہ رکھا ہوا ہے، کسی نے دیا ہے کہ یہ پیسہ تم مسٹر اے کو پہنچا دینا۔ جب وقت آیا تو مسٹر اے کو آپ نے 100 روپیہ پہنچا دیا، تو کیا اس پہنچانے کی اور ادائیگی کے وقت آپ کا کوئی کریڈٹ ہے؟ کیا آپ نے اپنی طرف سے کچھ پہنچایا؟ نہیں، یہ پیسہ اسی کا تھا جو آپ نے اس کو پہنچا دیا۔ یہی معاملہ دعوت کا ہے کہ یہ پیغام، یہ خدا کی کتاب دراصل تمام انسانیت کے لیے ہے، بس فرق یہ ہے کہ ایک گروہ کے پاس یہ کتاب پہنچ گئی، دوسرے گروہ کے پاس یہ کتاب ابھی نہیں پہنچی ہے، پہنچانا باقی ہے، اس کو پہنچا دیا جائے۔ یہ چند بنیادی تقاضے ہیں، اگر ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو دعوت کی ذمہ داری کبھی بھی ادا نہیں ہو سکے گی۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، اب چند آیتوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں کے درمیان خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو لوگوں نے مذاق بنایا، بے وقوف کہا یا پھر جھوٹا کہا۔ حضرت ہود نے کہا ابلغکم رسالاتی ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے ناصح اور امین ہوں، یعنی میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں اور میں امین ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ آیت بتاتی ہے جو مخاطب تھا یعنی حضرت ہود کی قوم، وہ تو طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی، لیکن حضرت ہود نے ان کی باتوں کے جواب میں مناظرہ بازی اور ڈیبیٹ نہیں شروع کیا کہ تم جھوٹے ہو، تم غلط بولتے ہو، تم یہ کرتے ہو، نہیں۔ آپ نے سادہ انداز میں یہ کہا کہ دیکھو تم جو سمجھتے ہو ایسی بات نہیں ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اور میں ناصح ہوں، تم مجھ سے بدظن مت ہو، میں تمہارا خیرخواہ ہوں اور میں امین ہوں، یعنی اللہ نے میرے اوپر امانت دی ہے اور مجھے تم تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر ایک بات یہ کہی گئی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دعوت کا کام سب سے خوبصورت ترین کام ہے، کہ اس سے بہتر کس کا کام ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی خدا کا پیغام لے کر اٹھا جائے گا تو پھر سماج میں ایک کلیش کی سچویشن پیدا ہوگی، کچھ لوگوں کا انٹرسٹ اس سے ڈسٹرب ہوگا اور جب انٹرسٹ ڈسٹرب ہوگا تو وہ مخالفتیں شروع کریں گے۔ اس وقت داعی کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اب آگے یہ کہا گیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو یاد رکھو کہ برائی اور بھلائی ایک نہیں ہو سکتے ہیں، تم جواب میں وہ کہو جو بہتر ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر یہ کہا گیا کہ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، تم ان سے اعراض کرو، ان مخالفین سے اعراض کرو۔ اعراض کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اگنور کر دو، اعراض کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ مخالفتیں کر رہے ہیں ان کو نظر انداز کرو اور ان کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہو، اور وعظہم، ان تک نصیحت کرو، ان کو نصیحت کرو۔ اور آگے یہ بات کہی گئی کہ اس انداز میں بات کہو کہ ان کے دلوں میں بات اتر جائے۔ مخالفین سے بات کرنے کے طریقے کو یہ بتایا جا رہا کیسے، اس انداز میں بات کہو کہ بات ان کے دلوں کو اتر جائے۔ اسی طرح قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ جاؤ دعوت کا کام کرو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله، الی آخر ہی آیا، کہا تم دونوں جاؤ
فرعون کے پاس جاؤ، اس تک بات پہنچاؤ، وہ تھوڑا سرکش ہو گیا۔ اور آگے جو تنبیہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو، وہ یہ کہ دیکھو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ بات سمجھ جائے یا پھر ڈر جائے۔ اب غور کیجئے کہ فرعون کی تصویر آپ کے سامنے کیسی ہے، ایک بدترین کردار کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے، اور ایک بدترین کردار کا آدمی تھا وہ، لیکن اس کے باوجود اس تک جب پہنچنے کو کہا جا رہا تو یہ کہا جا رہا کہ دیکھو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ نرمی کے ساتھ بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ بات مان جائے، ڈر جائے۔ اب غور کیجئے کہ موجودہ زمانے کے حکمراں لوگ، رولرز، جن سے مسلمانوں کو اکثر شکایت ہو جاتی ہے، کیا وہ اس لائق بھی نہیں، وہ فرعون کے درجے میں بھی نہیں ہے کہ آج ہمارے علماء اور مسلم رہنما اور لیڈرز ان کے بارے میں خیر خواہانہ جذبات کا اظہار کریں اور ان کے لیے اپنی مجلس میں اور غیبانے میں دعائیں کریں، ان کے لیے رات کی تنہائیوں میں روئیں اور گر گرائیں؟ کیا آج کا رولرز فرعون سے بھی بڑھ کر بد کردار ہے اور خدا کا نافرمان ہے؟ یہ تو علماء سے سوال کیجئے، کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کیا اسے فرعون کے درجے میں بھی رکھ کر اس کے ساتھ رویہ نہیں کر سکتے؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم جب تک دعوت کی ذمہ داری اور اس کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے، آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس مقدس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کے فرشتوں کو حاضر اور ناظر جان کر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ کی نصرت اور مدد ہمیں چاہیے تو ہمیں اٹھنا ہوگا اور خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانا ہوگا۔ مجھ سے یہ بار بار سوال ہوتا، کچھ نوجوان جن کے دلوں میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے۔ آپ کے علاقے میں سینٹر فار پیس اینڈ آبجیکٹیو اسٹڈیز یہ کام کر رہی ہے، ہم لوگ یہ کام لٹریچر کے ذریعہ کرتے ہیں۔ دیکھیے دعوت کے کام میں حکمت بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ ہم یہ کام لٹریچر بیسڈ کرتے ہیں، قرآن کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کروانا، سیرت کی کتابوں کو ترجمہ کرانا اور خاموشی سے غیر مسلم بھائی بہنوں تک پہنچانے کا یہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ کام ہر آدمی کر سکتا ہے، ایک بزنس مین، ایک آفس مین، ایک سفر کرنے والا، کوئی بھی آدمی، ایک اسٹوڈنٹ، بس کرنا یہ ہے کہ اپنے پاس ہمیشہ کچھ لٹریچرز رکھیے۔ نمبر ایک، غیر مسلموں سے اچھے سے بات چیت کیجئے، ان سے تعلقات اچھے بنائیے، جیسے ایک اچھا بزنس مین اپنے بزنس کو چلانے کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ایک مسلمان کو چاہیے کہ خدا کی خاطر سب کچھ بھول کر غیر مسلموں سے اچھے تعلقات بنائے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے بعد جیسا موقع ہو ان تک خدا کا پیغام پہنچاتے رہنا، کبھی بحث میں نہیں الجھنا، کبھی دو بات پہنچا دینا، کبھی کوئی چھوٹا لٹریچر پہنچا دینا، کبھی موقع ہو تو قرآن کا ترجمہ پہنچا دینا، کبھی موقع ہو تو کوئی سیرت کی کتاب پہنچا دینا۔ موجودہ زمانے میں دعوت کا کام نہایت آسان ہے۔ اب موجودہ زمانے میں کوئی ایکسکیوز نہیں بچا ہے، ہم جیسے اداروں سے ویڈیوز بھی نکالے جاتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسے انداز میں اسلام کو پیش کرنا کہ کوئی بھی سنے اس کو، خواہ مسلمان یا غیر مسلم، تو وہ اس کو سن کر ہرٹ نہ ہو، بلکہ اگر وہ سیکھنا چاہے تو وہ اس سے کوئی بات سیکھ لے۔ تو پھر ان ویڈیوز کو پہنچانا دوسروں تک، مسلمانوں تک بھی اور دوسروں تک بھی۔ آج خود مسلمانوں کا حال بھی مدعو جیسا ہو گیا ہے، مسلمان قرآن نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان قرآن نہیں سمجھتے ہیں، دین سے بہت دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے معاملے میں بہت ہی زیادہ غفلت ہے، پوری طرح دور ہو چکے ہیں۔ تو مسلمانوں تک پہنچانا بھی دراصل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں یہ ایک عظیم ترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک مسلمان نوجوان بڑے بزرگ کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے اپنے وقت اور اپنی دولت کو خدا کی کتاب کو تمام انسانیت تک پہنچانے میں لگائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔